مجھے پتا ہے کہ آواز کوئی بات نہیں ہے، مگر محبتوں کے ساتھ آپ کلام سنیں انشاءاللہ بڑا اچھا لگے گا۔ کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، 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 میرا مندہ مدینہ ہے، میرا مندہ مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مندہ مدینہ ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص تسلیم بھائی آپ کے حوالے کر کے میں ان سبھی کے حوالے کر رہا ہوں کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے۔ آپ وہیں بیٹھ کر سنیں، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس خواہش سے نہیں پڑھا جا رہا کہ آپ یہاں آئیں، بس کوشش یہ ہے کہ آپ اتنے پاکیزہ سفر پہ لوگ جا رہے ہیں تو وہ محبتوں کا جو ایک اثر ہے وہ باقی رہے، اور وہ تڑپ، وہ بے چینی، اور وہ مقام، وہ منزلیں، وہ قدر کا آپ اندازہ کرتے رہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ شعر دیکھیں کہ کتنا پاکیزہ شعر ہے، کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب سفر حج پہ کوئی جاتا ہو یا سفر عمرہ پر کوئی جاتا ہو تو ہم سب جاتے ہیں ملنے کی نہیں جاتے؟ بولو بھائی، جاتے ہیں۔ آپ تو ایسا خاموش ہے جیسے میں نکاح قبول کروا رہا ہوں، گھر والے ڈانٹیں گے، ماریں گے، نکال دیں گے۔ جاتے ہیں نا، گلپوشی بھی کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ماشاءاللہ، گلپوشی بھی سبھی لوگوں نے ذمہ دار ہیں جو ملنے جلنے والے ہیں، انہوں نے گلپوشی کی۔ کیوں کرتے ہیں؟ دنیا میں کسی ملک میں بندہ جائے، حج اور عمرے کے علاوہ پوری دنیا کا طواف کر لے، مگر رشتہ دار تو دور کی بات ہے، گھر والے گلپوشی نہیں کرتے۔ کہیں بھی کوئی جائے، کسی علاقے میں جائے، کسی ملک میں جائے، کسی شہر میں جائے، مگر شان دیکھو جب بندہ رسول اللہ کے روضے مبارک کے لیے جاتا ہے تو لوگ گلپوشی بھی کرتے ہیں اور دستبوسی بھی کرتے ہیں۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے نسبتوں کا ہے۔ ایک آخری شعر پڑھ رہا ہوں پھر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سمجھیں، آپ جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو باتیں اچھی لگیں۔ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، شعر دیکھیں۔ ہاں، کہ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ اور آخری شعر جو مجھے پسند ہے وہ میں پڑھ کے بس خطاب کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ ماں باپ دیکھیے، اولاد سب سے پاکیزہ رشتہ ہے، مگر آپ محاسبہ کریں گے کہ پوری زندگی ماں باپ بچوں کو سدھارنے میں لگے رہتے ہیں، ان کا مستقبل، ان کا فیوچر یہ اچھا ہو جائے، مگر وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے ماں باپ بھوکے رہ کر، فاقہ کر کے، مشقت کر کے، تکلیف اٹھا کر بچوں کی پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں،
پڑھائی ایجوکیشن تعلیم کے لیے آگے بڑھاتے ہیں، ادھار قرضہ باڑی محنت مشقت کر کے ان کی تعلیم مکمل کرواتے ہیں، اور وہی اولاد سب کچھ ہو گئی، کمانے لگی، شادی ہوئی نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، شادی ہوئی، ماں باپ بچوں کے ساتھ، ماں باپ نے کیا قربانی دی، اور بچوں کا معاملہ کیا ہے، شادی ہوئی نہیں کہ ماں باپ کو فراموش کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب سے پاکیزہ رشتہ ہے دنیا میں ماں باپ کا۔ دنیا کے جتنے رشتے ہیں، کوئی رشتہ اتنا پاکیزہ نہیں ہے جتنا رشتہ ماں باپ کا پاکیزہ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بے شمار مواقع پر اس رشتے کے تعلق سے اعلان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی اہمیت کو بتایا۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جتنے بھی رشتے بناتے ہیں ان سب میں ہمیں تکلیف ملتی ہے، کہیں نہ کہیں ٹھیس پہنچتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی رشتے ہیں، مگر کائنات میں ایک رشتہ ہے، بندہ حضور کی بات مانے تو بھی حضور اسے پیار کرتے ہیں، نہیں مانتا تو بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ واحد ذات محمد رسول اللہ کی۔ اور بات ماں باپ کی آ گئی تو ایک بات اور کہتا چلوں کہ آپ والدین سے کوئی ریکویسٹ کریں، مان لیجیے آپ پیسہ مانگ رہے ہیں 50,000، ایک بار مانگا دے دیا، 2 بار مانگا دے دیا، تیسری بار ڈانٹنے لگیں گے، حساب کتاب کریں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ کتنا سخی باپ ہو، کتنا مالدار باپ ہو، ایک بار دے گا، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، مگر کبھی نہ کبھی وہ حساب ضرور لے گا۔ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا نا۔ یہ سب سے قیمتی رشتہ جس رشتے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا، رسول اللہ نے حدیث پاک میں بتایا، یہ اس رشتے کی شان ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ماں باپ حساب لے لیتے ہیں، سوال کر دیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ مگر مسلمانوں ذرا محمد رسول اللہ کی رحمت کا اندازہ کرو، آپ ماں باپ محبت کرتے ہیں پھر بھی پوچھ لیتے ہیں اور جھڑک دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ غصہ ہو جاتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ یہ رشتہ ماں باپ کا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت للعالمین کی شان دیکھو، ایک بار نہیں، بندہ 1000 مرتبہ منہ پھیر کر کے آئے، 1000 مرتبہ بات نہ مانے، پھر بھی حضور کی بارگاہ میں آئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مصطفیٰ جان رحمت چہرہ نہیں پھرتے، اپنے غلام کی دستگیری میں مدد فرما دیتے۔ یہ شان ہے پیغمبر اسلام کی۔ آخری شعر، اور وہ میں چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ اذان ہونے والی ہے، اور پھر اگر آپ عادت ڈال دیں گے اس طرح سنانے اور سننے کی تو میں اکثر نعت پڑھوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا حساب کتاب گڑبڑ ہو، اپنی اپنی ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ نعت پڑھنا یہ آپ نے سنا ہے علماء سے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، وہ فضیلتیں اپنی جگہ ہیں۔ میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب ذرا محسوس کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ محمد رسول اللہ کو اللہ پاک نے کتنا عروج عطا فرمایا، کتنی شان عطا فرمائی، کتنی بلندیاں اور کتنی عزتیں عطا فرمائی۔ ذرا محسوس کریں، آقا اگر مکے میں ہو تو مکہ افضل ہے، محمد رسول اللہ اگر مدینے میں ہو تو مدینہ افضل ہے۔ مگر اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھیں، ہمارے اپنے مہمان ہیں وہ انشاءاللہ آ کر اپنی جگہ لے لیں گے، ذرا توجہ کے ساتھ میری بات سنیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب ذرا محسوس کریں، اللہ پاک فرماتا ہے حبیب مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں آپ جلوہ فروز ہیں۔ کیا مطلب؟ 2 گروہ علماء کا ہے، ایک جماعت کہتی ہے مکہ افضل ہے، ایک جماعت کہتی ہے مدینہ افضل ہے، مگر دونوں جماعت میں ذرا میری طرف ریاض بھائی توجہ کے ساتھ سنیں، دونوں جماعت میں یہ ہمارے یہاں کمیاں ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں ہمیں اختلاف ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں فوری مسائل کی بات کر رہا ہوں، اعتقادی مسائل کی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو میری بات کا رخ بدل دیا جائے۔ ایک جماعت کہتی ہے مکہ افضل ہے، ایک جماعت کہتی ہے مدینہ افضل ہے، مگر دونوں جماعت اس بات پر اپنی اپنی دلیلیں دیتے ہیں۔ ایک نے کہا نہیں نہیں مکہ افضل ہے، دوسرے نے کہا نہیں نہیں مدینہ افضل ہے، مگر دونوں یہ مانتے ہیں، جس جماعت نے کہا مکہ افضل ہے وہ یہ بھی مانتی ہے کہ مدینے کی بھی اپنی شان ہے، جس جماعت نے کہا مدینہ افضل ہے وہ یہ بھی مانتی ہے کہ مکہ افضل ہے۔ مگر قربان جاؤ، دونوں جماعتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں اور درست ہیں۔ جس نے کہا مکہ افضل ہے وہ بھی صحیح ہے، جس نے کہا مدینہ افضل ہے وہ بھی صحیح ہے، مگر قربان جاؤ شیخ حق عبدالحق محدث دہلوی پر، وہ کہتے ہیں لوگوں مکہ
मतलब کہاں عزت جہاں کو نہیں ملتی، عزت پوسٹ کو نہیں ملتی، عزت عہدے کو نہیں ملتی، کہاں بیٹھنے والے سے عزت ملتی ہے، منصب پر آنے والے سے عزت ملتی ہے۔ میرا جملہ نوٹ کریں، اگر مصطفیٰ مکے میں چلے جائیں تو مکہ افضل ہو جاتا ہے، مدینے میں آ جائے تو مدینہ افضل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری عزتیں رسول ہاشمی کے قدموں سے حاصل ہے۔ اور قبلہ یہ بات تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تھی، مگر اسی ملک ہندوستان میں، اسی ملک ہندوستان کی سرزمین پر دنیا جنہیں عاشق صادق کہتی ہے، دنیا جنہیں امام اہل سنت کہتی ہے، مجدد دین و ملت کہتی ہے، امام اہل سنت کی بات آئی، پرانا عقیدہ بتایا، مکے اور مدینے کے تضاد میں پھنسنے والوں، الجھنے والوں، پریشان ہونے والوں، فضیلت کسے ہے، مرتبہ کسے ہے؟ تو امام کہتے ہیں حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ کی فضیلتیں اپنی جگہ ہے، مگر جان کعبہ محمد رسول اللہ۔ دنیا کعبے کو نہ پہچان پاتی، نہ جان پاتی، جب تک کہ محمد رسول اللہ نے بتایا نہ ہو۔ اچھا آگے بڑھیں، ابھی میں پرسوں مراد آباد میں تھا، کل سدھارتھ نگر میں تھا، کل نہیں، کل تو راستے میں تھا، اس سے پہلے والے۔ اور مسئلہ یہ ہے قبلہ کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر شے کا آپ احترام کرنا سیکھیں۔ رسول ہاشمی کے قدموں سے جو شے منسوب ہو جائے اس سے محبت کریں، اللہ پاک آپ کو عروج عطا فرما دے، آپ کو عزتیں ملنے لگیں۔ اب حدیث پاک کا مفہوم میں بیان کروں، اس سے پہلے میں ایک بات اور سمجھا دوں تاکہ بات آپ کے ذہن کے اور قریب ہو جائے۔ کعبہ اور مدینہ فضیلتیں سمجھ میں آ گئی، آگے بڑھیے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے منسوب ہر شے کا احترام کرنا ہے۔ اب ذرا محسوس کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اگر خاک ہوتی ہے، خاک مٹی کا ذرہ اگر مصطفیٰ جان رحمت سے منسوب ہو جائے تو میں وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ علماء سے آپ نے سنا ہے کہ وہ بہت افضل ہو، اس کا مقام بہت اعلیٰ ہوتا ہے، وہ دنیا کی ساری مٹیوں سے افضل ہے، وہ قبلہ کعبے سے افضل، وہ جنت سے افضل، ساتوں آسمان سے افضل۔ جو مٹی کا حصہ رسول ہاشمی کے جسم پاک سے مس ہے، یہ مٹی جو مصطفیٰ جان رحمت کے جسم سے لگی ہوئی ہے، علماء کہتے ہیں وہ پہلے آسمان سے بھی افضل، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، جتنے آسمان ہیں سب سے افضل، جنت سے افضل، جنت الماوا سے افضل، جنت المعلا سے افضل۔ ہم نے پوچھا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ارے مٹی تو یہاں خیرام میں بھی ہے، کچوچھا میں بھی ہے، اجمیر میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے قدم ناز سے مس ہونے والی مٹی کو یہ شان کیوں ملی؟ تو علماء کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ عام مٹی نہیں ہے، اس مٹی کو نسبت رسول ہاشمی کے جسم پاک سے ہو گئی ہے۔ اگر مٹی کو مصطفیٰ جان رحمت کے جسم سے نسبت ہو جائے تو کائنات میں سب سے افضل ہو جاتی ہے۔ ارے قبلہ یہ شان مٹی کی ہے، تو ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جس گھر میں کے بارے میں حضور نے یہ کہا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اس حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اس حسین کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اور قبلہ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس فاطمہ کا مقام کیا ہوگا، اس حسن کا مقام کیا ہوگا؟ اور آگے بڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، توجہ کے ساتھ آخری بات سنیں، کس پر سوار ہیں؟ قصبہ پر، اونٹنی پر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ شریف کے لیے۔ اب ذرا دیکھیں منظر، حضور سواری پر بیٹھے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا میری طرف توجہ کریں، آپ نہ جانے ہر 10 منٹ میں ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں۔
माशाल्लाह सब लोग अच्छे हैं, ये साल भर देखने को मिलेंगे, मगर हम जैसे लोग कभी कभी आपके वहां आते हैं, और अगर आप इतने आदी हो गए तो बता दीजिएगा, केले में सफर और कम कर दिया जाएगा ताकि और आसानी से आप देखते रहे लोगों को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्बा पे सवार हैं, ऊँटनी पर सवार हैं, हिजरत करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं। अब जब हुजूर निकले, हम जैसे लोग 1400 साल बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में पैदा होने वाले लोग आज भी अगर किसी इलाके में जाते हैं तो आशिक, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का एहतराम करने वाले, हुजूर से प्यार करने वाले, उनकी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले कोशिश ये करते हैं कि हजरत सैयद साहब का कदम हमारे घर तक पहुंच जाए। होता है कि नहीं होता? नहीं होता तो ईमानदारी से कह दीजिएगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी। इसलिए कि अगर हम नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मगर अक़ाइद अहले सुन्नत ये है कि अल्लाह ताला हर चीज से बाखबर है, अल्लाह सब जानता है, और अल्लाह की अता से मोहम्मद रसूलुल्लाह सब जानते हैं, और हुजूर की शान तो बहुत आला है। अरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में जब मखदूम पाक अपने गुलामों के बारे में जानते हैं तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानने का आलम क्या होगा। और मेरे जद हुजूर मखदूम पाक फरमाते हैं, जब मेरी औलाद कहीं जाती है तो वो तन्हा नहीं जाती, बल्कि फरमाते हैं मेरा रूहानी फैजान भी उसके साथ साथ जलवगर होता है। क्या मतलब? अगर मखदूम की औलाद कहीं पहुंच गई तो सिर्फ मखदूम की औलाद नहीं गई, मखदूम पाक की रूहानियत भी वहां जलवगर हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, उसे समझाने के लिए मैंने आपको बताया। मैं आपकी बस्ती में आता हूं तो आप में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि हजरत हमारे यहाँ भी आ जाएं, हजरत हमारे यहाँ भी आ जाएं। क्यों चाहते हैं आप? क्या इस वजह से कि माज मियाँ का लिबास अच्छा है? क्या इस वजह से कि माज मियाँ का चेहरा अच्छा है? क्या इस वजह से कि माज मियाँ अच्छी तकरीर करने लगे हैं? क्या इस वजह से कि माज मियाँ पैसा कमाने लगे हैं? नहीं नहीं, ये सारी चीजें मैं इन पर नाज नहीं करता, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम तकब्बुर और घमंड मिजाज में कभी पैदा ही ना हो, इसलिए कि इस्लाम ने इसे पसंद नहीं फरमाया है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, उनके घर वाले हैं। अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी तो फिर हम लोगों की इस्लाह कैसे करेंगे? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मिजाज बदलें, चेहरा देखकर, ओहदा देखकर पीछे चले, ठीक है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर ये मिजाज न बनाएं कि अगर नाम और शोहरत वाला आएगा तभी हम पीछे चलेंगे। आले रसूल अगरचे कम इल्म भी है, फिर भी उसकी कदर करनी है, उससे मोहब्बत करनी है, उसकी इज्जत करनी है। इसलिए कि अगर दुनियावी लालच में, शोहरत की लालच में, दौलत की लालच में, मनसब की लालच में, दुनिया वाले कहेंगे इन हजरत से इनके बरासी में, इनका ख्याल रखते हैं, इनसे प्यार करते हैं, अगर ये लालच में पीछे चलते रहे आले रसूल, किसी आले रसूल की, दुनिया के उसूल की लालच में आप चलते रहे तो क़िबला आखिरत में उसका सिला मिलने वाला नहीं है। मगर अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का कोई शहजादा मामूली भी है और रसूलुल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए आप उसके पीछे चलेंगे तो दुनिया भी महकेगी, मरने के बाद चेहरा भी चमकता हुआ नजर आएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है, ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत याद रखें चंद दिनों की है। इंसान न जाने कितना झूठ बोलकर, कितने गलत काम करके सिर्फ दुनिया कमाना चाहता है। दुनिया का कोई ठिकाना नहीं है। दुनिया क्या है? दुनिया हम जैसे रसूल हाशमी के गुलामों के लिए कैद खाना है, और गैर मुस्लिमों के लिए जन्नत हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए नहीं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें, अगर कोई बात कही जाती है तो उसे समझा करें। बात चल रही थी निस्बत की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार हुए, अब जैसे आका करीम दाखिल हुए, हर गुलाम की ख्वाहिश यही हुई कि हुजूर मेरे घर में क़याम फरमा लें, हुजूर मेरे घर में रुक जाएं, हुजूर मेरे घर तशरीफ ले आएं, हुजूर यहाँ कदम रख दें, हुजूर का क़याम यहाँ हो जाए। अब तारीख में मिलता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से। आप थके तो नहीं हैं? हाथ उठाइए जरा जो लोग थक चुके हैं। हाँ, अब सीरत तैयबा में मिलता है कि अक्सर लोग, और होता क्यों नहीं, इसलिए कि जिसके मेहमान रसूलुल्लाह बन जाएं
خدا کی عزت کی قسم اس سے خوش قسمت کوئی میزبان نہیں ہو سکتا، اس سے خوش نصیب کوئی میزبان نہیں ہو سکتا، سوال اس کے مہمان بنے۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر قصبہ پہ سوار تھے تو لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ان کے غلام آگے پیچھے چلنے لگے۔ کوئی سواری کے آگے آ کر لیٹ گیا، یا رسول اللہ میرے گھر میں قیام فرما لیں، آقا اس گھر کی طرف رخ کر لیں، پیارے مصطفیٰ ہمارے گھر میں چلیں، حضور آپ کو ہمارے گھر چلنا پڑے گا، حضور ہمارے گھر میں قیام کرنا پڑے گا، ہمارے گھر میں رکنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا میرے غلاموں تمہاری محبتیں اپنی جگہ ہیں، میں تم سب سے محبت کرتا ہوں، تم سب کا خیال رکھتا ہوں، تم سب سے پیار کرتا ہوں، مگر اے میرے غلاموں، اے میرے چاہنے والوں، میری جو اونٹنی ہے ذرا توجہ کریے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر سوال کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کا اختیار نہیں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا عالم یہ ہے کہ معجزات تو اپنی جگہ ہیں، کمالات تو اپنی جگہ ہیں، اختیارات تو اپنی جگہ ہیں۔ حضور نے جملہ عنایت فرمایا، آقا کریم ارشاد فرماتے میرے غلاموں سب یہی چاہتے ہیں کہ حضور میرے گھر میں رک جائیں، میرے گھر میں قیام کر لیں، میرے گھر میں ٹھہر جائیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے جملہ عنایت فرمایا، کام میری اونٹنی جس پر میں سوار ہوں، اس اونٹنی کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، یہ اونٹنی جہاں جا کر رک جائے گی محمد رسول اللہ اسی گھر میں قیام فرما لے گی۔ اگر پیغمبر اسلام اونٹنی پر بیٹھ جائیں، سواری پر بیٹھ جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس اونٹنی کو یہ صلاحیت دے دیتا ہے، یہ سمجھ دے دیتا ہے، یہ فکر دے دیتا ہے، وہ بینائی دے دیتا ہے، وہ دانائی دے دیتا ہے کہ وہ سمجھ جاتی ہے، اونٹنی سواری سمجھ جاتی ہے کہ رسول اللہ کے میزبان کون ہے۔ جب رسول اللہ سے منسوب جانوروں کی عقل و فہم کا عالم یہ ہے تو رسول اللہ کی امت کے اولیاء کی عقل و فہم کا عالم کیا ہوگا۔ غوث پاک، غریب نواز، مختوم پاک، وارث پاک، شہنشاہ اب تقلیم، سید بابا تاج ملت و دین سرکار شیر علی آغا حضرت انسان علی شاہ بابا، یہ سارے لوگ ان کی فہم اور ادراک کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ہوا یہی، لوگ آگے پیچھے چلتے رہے، اونٹنی جا کر ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئی، سب آگے پیچھے چل رہے تھے کہ حضور ہمارے گھر میں قیام کر لیں، مگر اونٹنی جب ایک گھر میں جا کر اس کے سامنے بیٹھی تو لوگوں نے دیکھا وہ خوش نصیب کون ہے، تو پتا چلا وہ خوش نصیب کوئی اور نہیں حضرت ابو ایوب انصاری نکلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے جب اونٹنی کا عالم یہ ہے تو رسول اللہ کی اولادوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ فیض ملتا رہے، کرم کے دھارے بہتے رہیں، قدر کرنا سیکھ جاؤ۔ اور میں اس لیے کہہ دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے پاسٹ میں، ماضی میں، جسے گزرا ہوا زمانہ کہتا ہے، اس میں آپ کی عقیدتوں کو دیکھا ہے، آپ کے اندر جو دیوانگی تھی، جو جنون تھا، اس میں اب کمی آئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کوئی شکایت نہیں، آپ کی اپنی مصروفیات ہو سکتی ہیں، آپ کا اپنا کاروبار ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی تجارت ہو سکتی ہے، میں اس کے خلاف بھی نہیں ہوں، مگر قبلہ ہماری اپنی جو ذمہ داری ہم وہ کرتے رہیں۔ یہ ان میں یہ کمی، ان میں یہ کمی، ان میں یہ اچھائی، یہ برائی، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محنت، مشقت اور آپ کا جو صلہ ہے، جو آپ نے کام کیا، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ کون برا ہے کون بھلا ہے اس کا حساب پروردگار عالم کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کے ذمے میں جو بات ہے، اور یہ بات یاد رکھتے ہیں، سید اگر اس کا عقیدہ درست ہے، عقیدہ شرط ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہوگا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر عقیدہ درست ہے، آل رسول ہے، کمی بھی ہے، پھر بھی واجب التعظیم ہے، احترام کرنا ہے، محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے، خیال کرنا ہے، رسپیکٹ کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے نسبت محمد رسول اللہ سے۔ اذان ہونے والی ہے، ایک بات اور عرض کر دوں یا ختم کروں؟ عرض کر دیں؟ ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں عرض کر ہی دے رہا ہوں۔ آگے ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت بات نسبت کی ہو گئی تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم،
इनकी बात छोड़ देते हैं इसलिए कि आप इनका नाम सुनते रहते हैं। दो औलिया की जमात में दो जात हैं, हजरत सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी और हजरत सुल्तान इब्राहिम इब्न अदहम। ये दो जात ऐसी हैं जिन्होंने तर्क सल्तनत फरमाई। पूरी तारीख मेरी निगाहों के सामने है, मगर दोनों औलिया की शान अपनी जगह है। सुल्तान इब्राहिम इब्न अदहम का मकाम अपनी जगह है, अल्लाह के वली हैं, मगर जो शान बैकग्राउंड के हवाले से मखदूम पाक को हासिल है वो किसी को हासिल नहीं। हजरत मालिक इब्न दीनार, कौन? नाम याद रख लीजिए। वर्ल्ड कप कौन जीता ये आपको याद है, ये कोई फायदा नहीं है कौन हारा कौन जीता, इससे दुनिया में भी फायदा नहीं मिलने वाला है, आखिरत में भी। मगर मेरी निगाह में हदीस पाक का वो मफहूम है कि अगर अल्लाह के महबूब बंदों का नाम भी आपको याद रहा और मैदान महशर में आपने सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदों का नाम ले लिया तो आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। ये हंसने की बात नहीं, मैं अगर कुछ समझाता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि आसानी से आप बात समझें। मकसद ये है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, किस बुजुर्ग का मैंने नाम लिया था? दो बुजुर्ग, हजरत मालिक इब्न दीनार गालिबन। हाँ माशाल्लाह। आप का एक बार मुनाजरा हुआ एक दहरिये से, दहरिया समझते हैं आप, सब समझते हैं माशाल्लाह। मुनाजरा हुआ, आप फरमा रहे थे अल्लाह एक है, वो मान नहीं रहा था। आप दलील पे दलील, दलील पे दलील। अब होता है ना कि जैसे कोई जिद कर ले कि मुझे नहीं मानना है तो आप दलील नहीं सर भी फोड़ डालिएगा, वो मानेगा नहीं। होता है ना। इमाम गजाली ने बड़ी प्यारी बात कही, वो फरमाते हैं अकायद के मसले में, बात देखिए जिंदा नाम की तो मैं अर्ज कर दूं, उन्होंने कहा कि जब अकीदे का मसला हो तो उस मामले में सख्ती उस बुढ़िया की तरह हो जो देहात की रहने वाली होती है। कि देहात की जो बुढ़िया होती है ना, मफहूम ये है उनकी बातों का, वो उसे कोई समझाना चाहे वो समझती नहीं। आप लाख कही दादी ऐसा नहीं ऐसा है वैसा है ये है वो है, वो मानेगी ही नहीं। उसने जो समझ लिया है वो उसी पर कायम रहेगी। तो फरमाते हैं उस बुढ़िया की तरह अकीदा बनाओ। दुनिया में कोई मालदार, कोई ताजदार, कोई बड़े से बड़ा इल्म वाला आपको बहकाना चाहे तो आप ये कहते हुए नजर आइए नहीं नहीं अकीदा हम वही रखेंगे जो गरीब नवाज ने हमें अता फरमाया, जो मखदूम पाक ने हमें अता फरमाया, और उसी अकीदे की इशाअत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने फरमाई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, हर बात हज़रत मालिक इब्न दीनार, आपने फरमाया आपकी हर दलील को बर्फ कर दे, हर बात को काट दे। अब वो मान ही नहीं रहा था, अल्लाह के महबूब बंदे। आपने फरमाया ये मानने को तैयार नहीं, तो आपने कहा ऐसा बात मुनाजरे से नहीं तय होगी, अब मुबाहिला होगा। क्या होगा? मुबाहिला तो आप जानती हैं, सुना है आपने उलमा से। कभी आग जलाने की सूरत हो सकती है, कभी तेल, वो अलग सूरत है, लेकिन मुबाहिला कहते हैं इसी को। क्या आपकी आग जलाई गई और फिर उस आग में लोग कूदते हैं, पहले एक कूदा फिर दूसरा जो उसके खिलाफ था वो कूदता है, किसी तरह का होता है ना, बस समझाने के लिए। उसने कहा, हजरत मालिक इब्न दीनार ने फरमाया कि ऐसा है बात मुनाजरे से तय नहीं हो पा रही, अब मुबाहिला होगा। तो दहरिया बड़ा चालाक था, उसने कहा हुजूर मैं तैयार हूं, मैं मुनाजरे के लिए भी तैयार था, मुबाहिले के लिए भी तैयार था। आपने फरमाया ठीक है आग जलाई जाए, मगर वो इतना चालाक था, इतना समझदार था, उसने कहा हुजूर जब आग जलाई जाएगी तो मैं तना नहीं जाऊंगा, मेरी शर्त यह है कि मैं आपका हाथ पकड़कर आग से गुजर जाऊंगा। आपने कहा ठीक है, इसलिए कि आपके दिलो दिमाग में ये बात गर्दिश कर रही थी कि जो हक पर होगा अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा, और वो जानते थे कि वो हक पर हैं, उन्हें यकीन था, उन्हें भरोसा था, उन्हें इस बात पर एतमाद था कि वो बच जाएंगे और दहरिया जल जाएगा आग में। मगर दहरिया बड़ा चालाक था, बड़ा समझदार था, वो था दहरिया मगर अल्लाह वालों के मकाम को जानता था। उसने कहा कि मैं आपका हाथ पकड़ कर जाऊंगा। आपने कहा ठीक है, आप रेडी हो गए, तैयार हो गए, आग जलाई गई। हजरत मालिक इब्न दीनार और वो दहरिया, आपने हजरत मालिक इब्न दीनार ने दहरिये का हाथ पकड़ा और आग के बीच से गुजरने लगे, और जब गुजरने लगे तो धीरे धीरे आग के करीब पहुंचे। अब आग के करीब पहुंचे, फिर आगे बढ़े, आग के दरमियानी हिस्से में पहुंचे, आगे बढ़े, आग को पार कर गए। मालिक इब्न दीनार भी बच गए आग से और दहरिया भी आग से बच गया, दोनों बच गए। हजरत मालिक इब्न दीनार अर्ज करने लगे अल्लाह के हुजूर, परवरदिगारा
میں بچ گیا بات سمجھ میں آتی ہے، میں حق پر تھا اس لیے بچ گیا، میں بچ گیا تو میرا عقیدہ میرا ایمان درست تھا اس لیے بچ گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ مگر یہ دہریہ کیوں بچ گیا؟ پروردگار اسے کیوں آگ نے محفوظ کر لیا؟ تو اللہ کی طرف سے الہام کیا گیا، مالک ابن دینار یہ دہریہ اس لیے بچ گیا کیونکہ اسے تیری صحبت مل گئی تھی، تیرا ساتھ مل گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اگر دہریے کو اللہ والے کا ساتھ مل جائے تو دنیا کی آگ دہریے کو نہیں جلاتی۔ تو مصطفیٰ کے غلاموں، اگر اللہ والوں سے محبت کرتے رہو گے، ان کا نام لیتے رہو گے، تو دنیا کی آگ کی حیثیت کیا ہے؟ جہنم کی آگ بھی تمہیں نہیں جلا سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صحیح طور پر محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور جب تک دنیا میں رکھے محمد رسول اللہ کی محبت میں زندہ رکھے، اور آپ کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ وما بتوفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔